بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ آج کی ڈیولپمنٹس پہ بات کریں، میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں۔ لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ حقیقی آزادی کیا ہے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم حقیقی طور پہ آزاد ہو چکے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے۔ ایک دن کوئی نہ کوئی امریکی صدر یہ کہہ رہا ہوگا کہ ہم نے پاکستان میں حکومت بدلنے کی کوششیں کی لیکن وہ ناکام رہیں۔ امریکی صدر کا یہ اعتراف کرنا کہ انہوں نے ایران میں رجیم چینج آپریشن کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہو گئی، اصل میں ایران کی جنگی کامیابی سے زیادہ بڑی کامیابی یہ ہے۔ امریکہ پچھلے 80 سال سے پوری دنیا میں رجیم چینج کر رہا ہے اور اس کا آغاز 50 کی دہائی میں ہوا تھا۔ مصدق کی حکومت بھی اسی دوران گری تھی۔ لیاقت علی خان کا مرڈر بھی اسی دوران ہوا تھا۔ یہ قریب سارے ہونے والے واقعات ہیں۔ رجیم چینج آپریشن شروع ہوئے تھے، جو حکمران پسند نہیں تھے انہیں مارا جانے لگا تھا۔ اب امریکہ کہتا ہے کہ ایک ایسا رجیم چینج آپریشن ہم نے کرنے کی کوشش کی جو ناکام ہو گیا، ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ ہے حقیقی آزادی کی منزل۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بات کروں اور ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں، میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو میرے چینل کے اب تک ممبر بنے ہیں۔ دیکھیں، میں کوئی سیلیبریٹی نہیں ہوں اور یقین مانیں کہ آپ کی محبت سے دل بھر آتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں کہ لوگ کتنا پیار کرتے ہیں، ورنہ میں کون سا کوئی سیلیبریٹی، میں تو عام بندہ، میں تو کبھی ٹی وی پہ بھی نہیں آیا۔ باقی یوٹیوبرز کا یہ ہے کہ چلو وہ بعد میں یوٹیوبر بنے ہیں، پہلے ٹی وی سے منسلک تھے۔ تو میں نے ایز اے تھینک یو، شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ جو لوگ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، مجھے بھی ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو میں نے ایک سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو میں نے ہومیوپیتھی کی ایپ بنائی ہے ہیلنگ آرٹسٹ، اس کا جو پریمیم ورژن ہے، جو پیڈ ورژن ہے، جو بھی میرا یوٹیوب کا ممبر بنے گا یا میرے ایکس پہ ممبر بنے گا، اس کو میں پریمیم ہیلنگ آرٹسٹ ایپ کا کوڈ دوں گا۔ وہ جا کے ایپ میں کوڈ ڈالے گا اور وہ پورے 1 سال کے لیے پریمیم ممبر بن جائے گا۔ اور جب تک وہ ممبر رہے گا میرے یوٹیوب یا ایکس کا، ہر سال اس کو نیا کوڈ ملتا رہے گا اور ہر سال اس کے لیے یہ پریمیم ممبرشپ فری ہو جائے گی۔ میں شکریہ ادا کرنے کے بہت سارے طریقے سوچ رہا تھا، لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ کی اپنی پرسنل روزمرہ کی زندگی، ہیلتھ، اس میں بھی سپورٹ مل جائے گی۔ تو یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا جیسچر ہوگا جو بھی لوگ مجھے اب تک ممبر بن چکے ہیں اور جو آئندہ بھی بنیں گے۔ تو اس کے لیے میں یہ آپ کو QR کوڈ دے رہا ہوں، اس پہ جا کے ہیلنگ آرٹسٹ ایپ آئی فون کے لیے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جنہوں نے اینڈرائڈ کے لیے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے وہ میرا چیٹ کے اندر پن میسج دیکھ لیں، وہاں پہ لنک موجود ہے، اس پہ کلک کر کے آپ جا کے ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جو بھی ممبر ہوگا یوٹیوب اکاؤنٹ کا، میں سبسکرپشن کی بات نہیں کر رہا، ممبرشپ کی بات کر رہا ہوں، جو بھی ممبرشپ لے گا اور جس نے ابھی تک لی ہوئی ہے، ان سب کو کوڈ دیا جائے گا آنے والے 48 گھنٹوں میں، اور اس کا طریقہ کار میں آپ کو آگے چل کے ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گا۔ تو یہ میں نے سوچا کہ کم از کم مجھے بھی اپنی طرف سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے لوگوں سے۔ تو جو لوگ آئی فون کے لیے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ سکرین پاز کر کے تھوڑی دیر کے لیے اور یہاں سے QR کوڈ کو سکین کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، اڈیالہ کے باہر کے مناظر تو یہ ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ اب ختم ہو چکا ہے ماحول، یہ تو شام کے دن کے مناظر تھے، لیکن میں اس پہ بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں یہ مناظر ہیں وہاں آپ کو کہیں پولیس نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، کچھ PTI کے ان لیڈرشپ نے جو بہانے تراشتے ہیں کہ ہمیں آنے نہیں دیا جا رہا، ہمیں روکا جا رہا ہے، ہمیں فلاں جگہ پہ روک دیا ہے، اور گاڑیاں بھی اپنی ماشاءاللہ 5 سٹار گاڑیوں میں آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی مہران شان والی ٹیکسی میں آ جائیں تو کون روکے گا آپ کو، بھائی آپ گزر کے یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن آنا بھی ہم نے اپنی ٹاپ نوچ گاڑی میں ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی رکشے میں بیٹھ کے آ جائیں۔ بہرحال پولیس نے آج گرفتاریاں نہیں کی، مارا ماری نہیں کی۔ میں نے کل آپ کو کیا بتایا تھا؟ آپ اس کو چھوڑ دیں
کہ کال ہوئی نہیں ہوئی، آئے نہیں آئے، آپ نے دیکھنا ہے کہ پولیس کا رویہ کیا ہوگا. اور میں اس نتیجے پر مزید پہنچنا شروع ہو گیا ہوں کہ جرنیلوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ترا نکال دیا ہے اور کچھ بہت بڑا کروانے جا رہے ہیں ان سے. عمران خان کی بہنیں کیا کہہ رہی ہیں، پہلے میں آپ کو نورینہ خانم کا بتاؤں گا، کیونکہ ان کا اپنا بیٹا فوجی عدالت کی سزا بھگت رہا ہے. پہلے ان کی تھوڑی سی بات سن لیتے ہیں، پھر علیمہ خان کی سنتے ہیں. یہ اب ہار چکے ہیں. یہ جو بھی کر رہے ہیں، ایک ہارا ہوا کھلاڑی ہوتا ہے نا، وہ یہ ہر عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں. یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں. اسمبلی میں دیکھنا تھا، بجٹ سیشن میں لگ رہا تھا کہ ہارے ہوئے لوگ نہیں ہوتے. پھر آپ بچے گندی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. جب آپ ہارے ہوتے ہیں نا، پھر آپ گندی گندی باتیں شروع کر دیتے ہیں، گیم خراب کر دیتے ہیں. بالکل اسمبلی ایسے چل رہی تھی، جس میں پی ٹی آئی کے جب لوگ بول رہے تھے تو ان میں جوش جذبہ تھا. باقی یہ سارے آپ نے دیکھا ہی ہوگا. اور پھر آپ ضرور بتائیں کہ پی ٹی آئی میں کتنے پڑھے لکھے پارلیمنٹیرینز ہیں، اور جب ان کے پارلیمنٹیرین آپ نے دیکھے جو بولنے لگے تو ان کا کیا تھا، نہ بولا جا رہا تھا، نہ بات کرنی آ رہی تھی. ایم این ایز ہیں، خواتین بھی، جو آپ نے دیکھا ہوگا جن کو بولنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا. تو ان کو سوچ کے بنانا چاہیے کہ اتنی بڑی پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی طرح دیکھیں کہ کیسے لوگ آتے ہیں اور کیسے تعلیم یافتہ بھی ہیں، تمیز والے بھی ہیں اور زبردست ہے. میں سوچتی ہوں عمران خان نے بڑا کام کیا پاکستان. تو یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ شکست کھا چکے ہیں. ایک بہن یہ کہہ رہی ہے، اور ایک اور بہن علیمہ خانم، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو 4 سے 7 بجے تھا تو میری بہنیں کہہ رہی ہیں پی ٹی آئی جا سکتی ہے. اچھا، آپ لوگ کا کیا لائحہ ہوگا؟ آپ فیملی بیٹھی رہے گی؟ ہماری ڈیل پی ٹی آئی کے لیے تھی 4 سے 7، اپنے لیے نہیں تھی. آپ لوگ کب تک پتا نہیں، لیکن پی ٹی آئی جا سکتی ہے. آگے جو بیٹا. تو میڈم آپ کے ساتھ پی ٹی آئی یہاں پہ بیٹھ نہیں سکتی؟ ہاں، پی ٹی آئی یہاں پہ بیٹھ نہیں سکتی جب خان صاحب کی بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں اور وہ جا سکتے ہیں؟ ہم نے کہا تھا کہ ہم ٹائم لمٹ دیا تھا 3 سے 7 بجے تک، اور صحیح ہے. آج دیکھیں 4-5 ہزار لوگ آئے ہوئے تھے، اسی لیے کیونکہ ایک ٹائم تھا، اور صحیح ہے. اور اسی طرح ہی ہوگا، اور انشاءاللہ یہی قافلہ بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے. کل میں یہ بات کرنا چاہتا تھا لیکن میرے ذہن سے نکل گئی، کیونکہ میں لائیو ہوتا ہوں تو کئی بار کوئی ایک چھوٹا سا نقطہ نکل جاتا ہے ذہن سے. علیمہ خان بار بار کہتی ہیں کہ اتنے بندے آ جائیں اڈیالہ، اتنے بندے آ جائیں. پہلے وہ 10,000 کہا کرتی تھیں، اس بار تو انہیں خیر خود کہا گیا کہ ہم 10,000 لے کر آئیں گے. یہ نمبر اس لیے میٹر کرتا ہے کہ رانا ثناء اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رانا ثناء اللہ کی وجہ سے میٹر کرتا، ذرا سن لیں بیانیہ. رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ 10,000 بندہ لے آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ان کی کروا دی جائے گی ملاقات، نہیں تو پھر جو ہے وہ یہ وہی کریں جو انہیں کہا جا رہا ہے. دیکھیں، اس جملے پہ آپ نے غور کرنا ہے. عمران خان کے سامنے کرنل کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ عمران خان کو کہہ رہا ہے سرنڈر کر دو، ملک سے باہر چلے جاؤ، یا منہ بند کر کے بنی گالہ میں بیٹھ جاؤ. اور آگے سے عمران خان کہتے ہیں عوام میرے ساتھ ہے، ایبسولوٹلی ناٹ، کوئی سرنڈر نہیں ہوگا. وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ عوام تمہارے ساتھ نہیں ہے، تمہارے لیے تو 10 بندے نہیں آتے اڈیالہ کے باہر. جب عمران خان سے ملاقات کے وقت بندے آئیں گے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. مجھے یہ بات بڑی لیٹ سمجھ آئی. اکثر لوگ کیونکہ کنفیوز کر دیتے ہیں نا کہ جی اڈیالہ میں لا کے کیا کرنا ہے، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، یوں کرو. ہر بندہ ایسی باتیں کرو، اڈیالہ میں کیا؟ میں کہہ رہا ہوں سب کچھ رکھا ہی اڈیالہ میں. نواز شریف جو سب سے بڑا گلہ کرتا ہے نا اپنی پارٹی کے لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ میری پیشی پر بھی لوگ نہیں اتنے آتے تھے، جیل میں تھا وہاں کوئی بندے نہیں آتے تھے، اور خواجہ آصف تو اعلانیہ کہہ چکا ہے کہ 100 بندہ نہیں جمع ہوتا تھا. سوشل میڈیا پہ پھر بھی بات کر دیتے تھے 100 بندہ بھی نہیں آتا تھا. فوج کو جھکانے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ہتھیار اٹھانے کا عمران خان نے کبھی کہا ہے؟ نہیں. تو کیا طریقہ ہے دوسرا؟ عوامی طاقت کا بار بار مظاہرہ کہ تم مارتے ہو پھر بھی عوام آتے ہیں، تم گولیاں چلاتے ہو پھر بھی عوام آتے ہیں، ہر بار آتے ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جس کے بعد عمران خان تگڑے ہوتے ہیں. جب کرنیل یہ کہے گا نا کہ تمہارے لیے تو 10 بندے نہیں آتے، تو عمران خان آگے سے کہیں گے باہر جا کے دیکھو ہزاروں لوگ کھڑے ہیں. اور یہ اس دور میں کھڑے ہیں جب تم لوگوں کو گولیاں مارتے ہو. ایک دن ذرا اعلان تو کرو کہ آج کسی کو گولی نہیں ماری جائے گی،
آج کوئی راستہ بند نہیں کیا جائے گا، جس نے آنا ہے آ جائے، تو پھر دیکھو کیسے پورا پاکستان آتا ہے اڈیالہ کے باہر۔ یہ عمران خان کو مضبوط کرتا ہے جیل کے اندر کرنل کے سامنے، اور کرنل کس کا نمائندہ ہے؟ کرنل میر جعفر کا نمائندہ ہے۔ اس سچویشن کو سمجھیں گے کیوں ضروری ہے اڈیالہ کے باہر بندوں کا جانا۔ عجیب بچگانہ باتیں ہوتی ہیں جی کہ اڈیالہ کے باہر پہنچ کے بندے تو کیا ہو گئی ملاقات کرنے کے لیے بندے نہیں بلائے جاتے، بندے بلائے جاتے ہیں تاکہ عمران خان کو جیل کے اندر طاقت ملے۔ یہ عمران خان کے لیے طاقت ہے، طاقت، اور جتنے عوام باہر زیادہ، عمران خان جیل کے اندر اتنا مضبوط ہوتا جائے گا۔ جتنے بندے باہر زیادہ آئیں گے جیل کے اندر، عمران خان کی پوزیشن اتنی تگڑی ہوتی جائے گی۔ یہ ہے اصل کھیل۔ کیوں 9 مئی کیا گیا؟ کیونکہ یہ طے ہو گیا تھا کہ جب تک پی ٹی آئی کو مکمل توڑا نہیں جائے گا اور عوام کو ڈرایا نہیں جائے گا، عمران خان کو گرفتار کر کے جیل رکھنا ناممکن ہے۔ گرفتار کر بھی لیا تو جیل رکھ نہیں سکیں گے، لوگ چھڑوا لیں گے۔ اتنا جلسہ جلوس ہوگا، اتنا عوامی شور ہوگا کہ ہمیں چھوڑنا پڑ جائے گا۔ طے ہو گیا تھا یہ، اس لیے 9 مئی کرنا پڑا۔ اس لیے اس کے بعد کریک ڈاؤن ہوئے، ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، چادر چار دیواری، جان بوجھ کے وہ مناظر پیدا کیے گئے کہ پورا پورا گھر توڑ دو، سارا سامان توڑ دو، ٹوائلٹ توڑ دو، سنک توڑ دو، صوفے توڑ دو، ٹی وی توڑ دو، فریج توڑ دو، تاکہ لوگوں کو لگے یار یہ تو ہماری جمع پونجی ساری توڑ کے چلے جائیں گے، تو چپ ہی بیٹھو۔ یہ کرنا پڑا۔ تو اب بھی جب لوگ آئیں گے، جب لوگ آئیں گے، تب عمران خان کی پوزیشن بہتر ہوتی جائے گی۔ اب دوسری چیز سمجھ لیں، عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بات ہوگی ان سے، لیکن جو فیصلہ ساز ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ذرائع کے ذریعے اور مختلف چینلز کو اور ظاہر صحافیوں کو شاید کوئی ملاقات شاید ہوئی ہے، جب کوئی پیغامات بھیجے گئے ہیں، کہا گیا اس سوال کے جواب پہ کہ کیا عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، تو آگے سے جواب دیا گیا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کا جواب دیا گیا، یا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ون اور دی ادر، ایسا جواب دیا گیا۔ مجھے یاد آ گیا جب نواز شریف سے ان کی ڈیل ہونے والی تھی اور بیچ میں محمد زبیر پڑے ہوئے تھے، تو پہلے انکار کیا گیا، پھر اقرار کیا گیا کہ ہاں جی، جب عمران خان نے ظاہر ہے کہ کہا کہ یہ تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مجھے خبر ملی ہے، کنفرم ملی ہے آئی بی سے، اور آئی بی اس ٹائم عمران خان کے لیے اچھا کام کر رہی تھی، اسی لیے تو آئی بی کو بھی کنٹرول کیا گیا۔ اینی وے، سو ظاہر باجوے سے بات ہوئی ہوگی عمران خان کی کہ یہ کیا چل رہا ہے، پھر اس نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھیج دیا میڈیا پہ کہ ہاں جی آئے تھے زبیر عمر، اور انہیں بتا دیا گیا کہ آپ کے جو سیاسی مسائل ہیں وہ پارلیمنٹ میں حل ہوں گے، اور جو قانونی مسائل ہیں وہ عدالت میں حل ہوں گے، تو آپ وہاں جائیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایسا سچ نہیں تھا۔ ڈیل ہو چکی تھی، معاملات طے تھے، نواز شریف باہر تھا، مریم کی بھی ضمانتیں ہو چکی تھیں، اور سارے معاملات اس کے بعد سب نے دیکھا کہ کیسے ہوئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب بھی تردید کرتے ہیں تو ان کی کسی بات پہ یقین تو ویسے ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یا ایسے ویسے۔ ساتھ یہ دھمکی بھی لگا دیا ہے کہ 9 مئی والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ اس طرف سے کوشش کی گئی، عمران خان نے لفٹ ہی نہیں کرائی، ٹھیک ہے، یا نمبر 2 یہ سارے رومرز چھوڑنے کے بعد مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے تو اب یو ٹرن مار رہے ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، بلکہ آپ یہ سنیں ذرا، آپ کو پھر نہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے سمجھ آئے گی بات، میرے خیال میں سن لینا بہتر ہے کہ یہاں قابلیت کا تو کوئی سین ہے نہیں نا۔ جمہوریت جو ہے وہ مافیاز کے لیے، روٹی، آٹا، چینی، سکول، ہسپتال، موٹر سائیکل، رکشہ، گاڑی، بینک، سب حکمرانوں کے ہیں، اور آپ باری باری ان حکمرانوں کو چینج کرتے رہتے ہیں۔ بھائی آپ روز چغلی لگا کے، روز دوسرے کو بلیم کر کے اپنی قابلیت تھوڑی بتا سکتے ہیں۔ آپ کو ٹیبل پہ دکھانا ہوگا، قوم کو بتانا ہوگا میں نے کیا کیا۔ بھائی عمران خان تھا، عمران خان کو پھانسی چڑھا دو، بھائی عمران خان کو کیسز ہو گئے، اس نے جو کیا وہ تو 3 سال میں کیا نا، اس نے پچھلے 60 سال سے اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے پچھلے 2 سال سے اندر۔ اب آپ کی پرفارمنس کی بات کریں نا، پرفارمنس میں آپ نے پیٹرول، پوری قوم کو پتا تھا وار جنگ چل رہی ہے تو پیٹرول 500 کا ہو گیا، غریب نے بھی پی لیا 500 روپے پیٹرول، لیکن آپ جب غریب کو 500 روپے پیٹرول دے رہے ہیں تو ساتھ میں آپ 11 ارب کا جہاز بھی خرید رہے ہیں، اور ایک جہاز موجود ہونے کے باوجود آپ خرید رہے ہیں، تو پھر غریب کہے گا نا کہ مجھ پہ کیوں اس کا بوجھ ڈال رہے ہو۔ اچھا چلیں پھر آپ نے کہا ہم پھرتی دکھائیں گے کم کرنے میں، تو بھائی پھرتی دکھا دینا، اب تو نیچے آ گیا فیول اپنی جگہ کے اوپر، وہاں نہیں دکھا رہے۔ آج ایک سکینڈل ریورس کیا ہے میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر فائنانس کی، 140 کروڑ روپے ریونیو لاس ہو گیا، 40,000 روپے کا نقصان کر رہا ہے، 140 کروڑ روپے، 140,000 روپے، کین یو بیٹ اٹ؟ اس سے پہلے 55,000 روپے کی زمین ریورس کرائی، کاغذات سارے منسٹروں کے، وزارتوں کے اندر آپس میں ڈسپیوٹ ہیں،
देखिए जब तक ये माइंड सेट आप चेंज नहीं करेंगे ना कि आपकी हुक्म की तामील होगी, क्यों हुक्म की तामील होगी भाई? कोई सी नौकर थोड़ी है, कोई बादशाह में थोड़ी चल रहे हैं। आपने मजबूरी की हालत में आप जो भी हैं, आपने रोडें बंद करनी है अपनी रोड गुजरने के लिए, गुजर जाए, लेकिन 7 वाली रोड तो ना बंद करें 45 मिनट के लिए। वो 45 मिनट में जो 7 वाली रोड बंद करते हैं तो उसमें 500 रुपए वाला जो गाड़ी का पेट्रोल है वो खत्म हो जाता है, मोटरसाइकिल में जो 100 रुपए का पेट्रोल डलाता है वो खत्म हो जाता है। जब मीडिया पे बैठ के सिटिंग हुकूमत जिसके सो कॉल्ड सेम पेज चल रहा है इस तरह जलील किया जाए और वो आगे से जवाब देने की पोजीशन में भी ना हो, सवाए राना सनाउल्लाह के जिन्होंने हल्की सी बात की कि फैसल वोडा वजारत चाहते थे, नहीं दी तो इसलिए वो गुस्सा कर गए हैं, नून लीग जवाब तक नहीं दे रही। इन 4 सालों में फैसल वोडा कुछ 4-5 बार ही एक्टिव हुआ है, लेकिन जब भी हुआ है कुछ बड़ा ही हुआ है। कोई तरमीम आ गई है, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ तो ये रात को आ गया मैदान में। इस तरह से बड़े बड़े वाक़यात होने से पहले ये लॉन्च हो जाता है हमेशा, और ये आके मीडिया पे शुरू हो जाता है। फिर हर मीडिया चैनल इसको बुलाता है, फिर हम जैसे लोग दिखाते हैं, क्योंकि पता होता है कि इसी के ज़रिए तो आगे का प्लान है, तो इसलिए दिखाना भी ज़रूरी है, वरना इसको कौन दिखाता है? इसको घर में दाल ना पूछे दूसरी बार, लेकिन दिखाना इसलिए पड़ता है कि पता है कि इसी के ज़रिए प्लान सामने आ रहा है। सो इन सारी बातों को घुमा फिरा के देखें तो एक चीज़ समझ आती है कि जर्नैल नून लीग और पीपल्स पार्टी को खूब डरा रहे हैं, उनका तरा निकाल रहे हैं, बल्कि ख़बरें तो यहाँ तक चलवाई जा रही हैं। मुझे ज़रा, अगर आप लोग मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे आप लोग कुछ थोड़ा सा दें, मेरे ख्याल में 20 to 30 सेकेंड्स मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ जो चीज़ शेयर की गई है, लेकिन मुझे उसको थोड़ा कंफर्म करने दें। तो तोते ने यह दावा किया है, जी हाँ, तोते ने यह दावा किया है कि बैरिस्टर गौहर के ज़रिए ये कोशिश की गई कि इमरान खान को कहा जाए कि ये 5-6 चीज़ें अगर आप ये मानते हैं तो फिर तो आप इधर रहेंगे, मतलब पटियाला में। अगर आप ये 5-6 चीज़ें नहीं मानते तो आपको किसी ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा कि फिर कोई पहुंच के दिखाए वहाँ पे। यानी इमरान खान को मिसिंग पर्सन तो पहले ही बना दिया गया है, ऐसी जगह ले जाएंगे कि जहाँ किसी का पहुँचना भी नामुमकिन हो जाएगा, भी तो फिर भी पटियाला लोग पहुँच जाते हैं। तो ये तोते का दावा है। अब ये चीज़ें कहाँ तक दुरुस्त हैं और कहाँ तक नहीं, 5-6 चीज़ें कौन सी मनवानी है, ज़ाहिर है कि वो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये चीज़ें तो ओपन हैं कि जी आप खामोश हो जाएं, बैठ जाएं, अच्छा चलें मुल्क से बाहर जाना है तो चले जाएं, पर गारंटी दे दें, वीडियो बनवा दें, साइन कर दें, पेपर पे लिख दें, स्टाम्प पे, ये बातें की जा रही हैं। ठीक है, ये दावे हैं कि बैरिस्टर गौहर से ये काम करवाने की कोशिश हो रही है। तो क्या गौहर की कोई मुलाकात करवाई जाएगी? बैरिस्टर गौहर ने तो खुद कहा कि मैं अभी तक मिला नहीं हूँ। ये क्या होगा ये आने वाले दिन हमें बताएंगे, लेकिन ये सब कुछ ये बताता है, पैगाम रसानी हो या ये बयानिया बनाना हो, फिर तोते जो हाइब्रिड टाउट होते हैं ना, जिनसे आप 90% तनकीद करवाते हैं लेकिन 10% वो आपका काम करते हैं, ये बड़े ख़तरनाक टाउट होते हैं। इनके ज़रिए ऐसी खबरें चलवाई जा रही हैं मुलाकात की या मुलाकात के हवाले से पैगामात की, जबकि खुद कह रहे हैं कोई मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, पीटीआई ऑफिशियली ये कह रही है कोई मुलाकात नहीं। बहनों ने भी कहा कैसी मुलाकात, कौन सी मुलाकात, इनसे तो कोई डील भी नहीं होनी है। इन्होंने इमरान खान की आंख ज़ाया कर दी है, उज़मा खान आज बोल रही थी। सो एक ही चीज़ समझ आती है राउंड एंड राउंड। देखें अब तक जो सूरत हाल है, एक ही चीज़ समझ आ रही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की, या उनकी छुट्टी तो नहीं मैं कहना चाहता, मैं कहने लगा था कि उनकी छुट्टी होने वाली है, लेकिन उनसे कुछ ऐसा करवाना चाह रहे हैं कि आइन और कानून के दायरे में रह के कब्जा अपना बढ़ा सकें। देखिए फैसल ऑर्डर लिटरली निट पिकिंग कर रहा है कि आपने इस जगह पे एग्जैक्टली करप्शन की है इतने अरब की, इस जगह पे इतने अरब की करप्शन की है, इधर इतने अरब की है, और आपकी आलमी सतह से वीडियो भी आने वाली हैं, आपके करप्शन स्कैंडल भी आने वाले हैं, आपकी जो कोई वज़ीर है, खातून वज़ीर है, वो अरबों कमा रही है, और गोगी तो वैसे, यानी किसी और ने ऐड किया कि गोगी तो वैसे ही बदनाम थी, असल में तो यहाँ पे चूने लग रहे हैं। पंजाब में ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि गोगी तो वैसे ही बदनाम थी, चूने तो असल अब लग रहे हैं। ये तभी होता है जब कुछ बहुत बड़ा मनवाना होता है या वाक़यातन आपस में कुछ ना कुछ ख़राबी हो जाती है। जहाँ तक ख़राबी की बात है, नून लीग और जर्नैलों के दरमियान ख़राबी तो हो नहीं सकती, तो फिर ऐसा क्या करवाना है कि नून लीग को भी इतना टाइट करना पड़ रहा है? ये भी हमारे लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि सदर बनना शायद किसी को एतराज़ ना हो, नून लीग को तो शायद वाकई एतराज़ ना हो, लेकिन आखिर कहाँ तक वो छोड़ेंगे ज़मीन, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें परे कर दीजिएगा, और उसकी एक बड़ी ख़तरनाक निशानी पैदा हुई है। ये इमेज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है। ये जी गिलगित बल्तिस्तान के 4 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं सो कॉल्ड इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं।
فوج نے اشارہ دے دیا ہے کہ اگر ہم تمہیں 17 سیٹوں پہ جتوا سکتے ہیں تو ہم چاہتے تو ہم استحکام پارٹی کی حکومت بنوا دیتے اور علیم خان کو وزیر اعظم بنا دیتے. تم کیا کر سکتے تھے؟ یہ سب میسیجنگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہو رہی ہیں. بس تھوڑے کہ کو زیادہ سمجھیں کہ استحکام کو سیٹیں دی ہیں, نون کو نہیں دی, پیپلز پارٹی کو نہیں دی. دے سکتے تھے نا. اگر ایسے ہی کرنا ہے ڈرا دھمکا کے, آزاد کو ہی اگر ادھر لے کے جانا ہے تو ادھر بھی لے کے جا سکتے تھے, ادھر بھی لے کے جا سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو اگر ادھر لے کے جانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میسج دیا گیا ہے. اب میں نے جو شروع میں بات کی تھی ہیلنگ آرٹسٹ ایپ کے حوالے سے, اور میں نے لنک بھی ڈال دیا تھا, اور یہ جو کیو آر کوڈ ہے اگر آئی فون پہ کسی نے انسٹال کرنی ہے تو وہ یہ کیو آر کوڈ ہے, یہاں سے وہ کر سکتا ہے. اور اگر کسی نے اینڈرائڈ پہ کرنی ہے تو چیٹ میں نے لنک ڈالا ہوا ہے, وہاں سے کر سکتے ہیں اینڈرائڈ پہ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو لوگ بھی ممبرشپ لیں گے نا یوٹیوب اکاؤنٹ کی اور میرے ایکس کی, وہ اپنی ممبرشپ کا پروف اسکرین شاٹ لے کے اور مجھے ای میل کریں. ای میل ہیلنگ آرٹسٹ ایپ کے حوالے سے ہی کیونکہ ہے تو آپ ای میل مجھے کر سکتے ہیں. کانٹیکٹ جیسے ہوتا ہے CONTACT contact@yourhealingartist.com. یہ سب یور ہیلنگ آرٹسٹ ایک ساتھ ہی آپ نے جوڑ کے لکھنا ہے .com. اس پہ مجھے آپ لوگ ای میل کریں اپنی ممبرشپ کا پروف دے کے, اور میں آپ کو ای میل کے ریٹرن میں وہ کوڈ فراہم کروں گا جس سے ہیلنگ آرٹسٹ ایپ پورے 1 سال کے لیے پریمیم ممبرشپ فری ہو جائے گی. اور جب تک آپ ممبر رہیں گے, اگر اگلے سال بھی یہ جاری رہتی ہے ممبرشپ, تو اگلے سال آپ کو آٹومیٹیکلی اس ای میل پہ خود ہی کوڈ آ جائے گا اگلے سال کی ممبرشپ فری رکھنے کے لیے. یہ میری طرف سے ایز اے تھینک یو ہے, ایز اے ٹوکن آف لو ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے عزت بخشی اور ممبرشپ لی چینل کی, جو ایکس پہ جنہوں نے ممبرشپ لی ہوئی اور جو آگے بھی لیں گے اور مجھے عزت بخشیں گے, ان کے لیے یہ میری طرف سے جواب محبت ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.